دے اللہ قبول نہیں کرتے۔ سچے دل سے محبت کے ساتھ ذمہ داری سمجھ کے اللہ کا اپنی ذات پہ احسان سمجھ کے کہ مجھ فقیر کو اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے، بندہ رب کے راہ میں کاکھ بھی دے دے تو اللہ اسے قبول کر لے۔ بلکہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ کاکھ ڈائلاگ نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے اُرِزَ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِي رَأَيْتُ الْقَزْءَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ میرے صحابہ اللہ نے مجھے میری امت کے اعمال دکھائے۔ اب امت کے اعمال تو بڑے ہیں، ان میں حج ہیں، ان میں نمازیں ہیں، ان میں زکاتیں ہیں، ان میں صدقہ ہے، ان میں خیرات ہے، ان میں نفل ہیں، ان میں تلاوتیں ہیں، کروڑوں کی امت ہے، اربوں کے اعمال ہیں۔ لیکن ان نامہ اعمال کی فائلوں میں مجھے اللہ نے وہ تنکا بھی دکھایا، وہ ڈیکھا بھی دکھایا، وہ ککھ بھی دکھایا، وہ تیلا بھی دکھایا جو کسی بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی صفائی کرنے کی غرض سے مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا۔ تو اللہ نے اس تیلے کی ککھ کی قدر کی کہ اس بندے نے تیلے جتنی نیکی کی ہے، اللہ نے اس نیکی کو قبول فرما لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے موقع پہ اپیل کی تو صحابہ کرام جتنا ہوا لائے، تو ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بات کو سنو اور سمجھو کہ اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کا جذبہ کتنا ہے۔ خدا قسم بندہ ٹکا نہ دے مدرسے کو، اس کی سچی نیت ہو اللہ اسے آباد کر دے، کروڑوں طلبہ بھی پڑھ جائیں، نیت کرنے والے کو برابر کا اجر ہے جو مدرسوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی دلیل سنو۔ ایک صحابی جو خود ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے خاندان چھن گیا، بیٹے چھن گئے، سسرال والوں نے بیوی کو روک لیا، خاندان والوں نے بیٹا رکھ لیا، پراپرٹی فصل چھن گئی، گھوڑے ہر چیز لے لی، پیدل چلتے چلاتے ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں مدینہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اپیل کر دی اسلام کے پھیلانے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے۔ اب یہ صحابی رات کو رو کے اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، آج دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، خدایا تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس تھا اب نہیں، ہر چیز تیرے اس رستے میں مجھ سے چھن گئی، اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے آج میرے پاس وہ میرا سرمایہ ہوتا تو میں سارا تیرے حبیب کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا، لیکن اللہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میری نیت سچی ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں خرچ کرتا، میں دے دیتا۔ اب میری اپنی ذات ہے اللہ، میں اپنے جسم کو اپنے وجود کو تیرے دین کی مدد کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ جتنی دیر جسم میرا سلامت رہے گا یہ دین کی مدد کرے گا۔ مسجد نبوی میں سامان کے ڈھیر لگ گئے، اسلحے کے ڈھیر لگ گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کی لائنیں لگ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ آپ سب نے بڑھ چڑھ کے خرچ کیا، اللہ نے سب کے خرچے کو قبول کیا، لیکن ایک آپ کے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، انہوں نے جو خرچ کیا ہے آسمان پہ اسے بڑا سراہا گیا ہے، اسے بڑا پسند کیا گیا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم بھی وہ خوش نصیب دیکھیں کہ جس کے صدقے کو آسمان پہ پسند کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو کھڑا کیا، وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تھا، میں تو کچھ لایا ہی نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آسمان پہ سب سے زیادہ میرا جو میں نے خرچ کیا ہے اسے پسند کیا گیا، میں نے تو کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے تو کچھ لایا ہے کہ نہیں لایا، بہرحال آسمان پہ رات کے تیرے چرچے ہیں، آسمانوں پہ رات کے تیرے رات ہو گئی، فرشتوں کی مجلسوں میں تیرا ذکر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کے بتایا جو چھپ کے سچے دل سے نیت کرتے ہیں اللہ ساتوں آسمانوں پہ ان کے اشتہار لگا دیتے ہیں۔ ہم 2000 دے کے کہتے ہیں ذرا نہ لکھ دیا جے پتہ لگے، حاجی ہونا نے اشتہار دے پیسے دیتے نے، عطیہ اشتہار او پورے اشتہار تے او دا نام لکھیا ہوندا، میں کہا مولویاں نو چھڈو اس عطیے والے کا نام لکھ دو۔
ایک بندہ پنکھا لے کے آیا، جی میں نے پر پہ نام لکھانا ہے۔ میں کہا اللہ کو شناخت نہیں ہوتی؟ اللہ کو نہیں پتا یہ کس لیے لگایا، یہ کس کے نام کا لگایا، یہ کس کی طرف سے لگایا؟ اے سی لے کے آیا، اے سی پہ میں نے اپنا نام لکھنا ہے۔ گلاس لے کے آیا، کولر لے کے آیا، جی کولر پہ میں نے اپنا نام لکھنا ہے۔ لاکھوں دلیلیں ہم دے دیں، لوگ سمجھتے نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے محاذ پہ اپنے بندے بھیجے کہ دلیروں، بہادروں، سالاروں کی لسٹ لے کے آؤ، اور جو بڑے بڑے شجاع اور پامرد ہیں اور دلیری کی داستان رقم کر رہے ہیں ان کو انعامات دیے جائیں۔ اور انعام کون دینا چاہتا ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لسٹ بنانے والے نے لسٹ بنائی اور دیکھا کہ ایک بندہ بڑی جواں مردی سے کام کر رہا ہے، میدان کے اندر ہے، مدد بھی کر رہا ہے، گھوڑوں کو بھی سنبھال رہا ہے اور زخمیوں کو بھی سہارا دے رہا ہے، لیکن اس کا لسٹ کے اندر نام نہیں ہے۔ اس بندے نے دیکھا، انیلسز کیا کہ سب سے محنتی یہ ہے، اس کا نام اوپر ہونا چاہیے۔ اس نے اوپر والے چند نام اس کے سامنے رکھے، اس نے کہا میرا ان میں سے کوئی نام نہیں ہے۔ اس بندے نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے بہادروں کی لسٹ طلب کرنے کے لیے، تم اپنا نام لکھواؤ، میں پہلے نمبر پہ لکھ کر کے جا کے بتاؤں کہ آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ کو کسی بہت بڑے لشکر کا سالار بنایا جانا چاہیے اور آپ کو انعامی رقم بھی ملنی چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین کو جا کے میرا بتا دینا کہ میں جس کے لیے لڑتا ہوں اس کو نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ موقع بھی ہے، وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جذبات بھی دیے، خیالات بھی دیے، ارادے بھی دیے، قوت بھی دی، طاقت بھی دی۔ اللہ نے یہ ارادے، یہ جذبات، یہ خیالات یہ فرشتوں کو نہیں دیے جو اللہ نے ارادے خیال آپ کو اور مجھے عطا فرمائے۔ سچی نیت ہو اللہ کے دین کا کام کرنے کی، اور یہ ضرورت ہے میری آپ کی۔ آپ سارے مجھے میری چند باتوں کا جواب دیں، میں آپ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو 3 مربع زمین عطا کر دے، آپ کا شہر میں ایک بڑا پلازا ہو، آپ سب کو اللہ 12 گاڑیاں عطا فرما دے۔ آپ مجھے یہ بتائیے ان میں سے کوئی ایک چیز ہے جو قبر میں آپ کے کام آنے؟ آپ سارے پروفیسر بھرتی ہو جاؤ، آپ سارے MNA بن جاؤ، آپ سارے وزیر اعظم بن جاؤ، ان عہدوں میں سے جو میں نے گنے ہیں کوئی ایک عہدہ ہے جو قبر میں آپ کے کام آنا ہے؟ جو چیز قبر میں کام نہیں آنی، ساری صبح اس کے لیے، ساری شامیں اس کے لیے، خیال اس کے لیے، میٹنگ اس کے لیے، پریشانی اس کے لیے، ٹینشن اس کے لیے۔ قبر کے اندھیرے کی ٹینشن کس نے لینی ہے؟ آخرت کی فکر کس نے کرنی میری جگہ پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے تو کہہ دیا تھا، یا بنتی فاطمہ سلینی من مالی من شیتی لا اغنی انکی من اللہ شیئا۔ اے بیٹی دنیا کا کچھ سامان چاہیے تو میں تیرا تعاون کر سکتا ہوں، اور اگر تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میرے والد گرامی نبی ہیں، کائنات کے امام ہیں، اللہ کے ہاں بھی میرے کام آ کے مجھے بخشا لیں گے، بیٹی نا وَعَمَلِي وَعَمَلِي وَعَمَلِي، یا کبھی بھی میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی فاطمہ، اس دن کامیاب ہونے کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی، تجھے کام کرنا پڑے گا۔ روٹی کمانے کے لیے محنت ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے محنت، فجر سے پہلے منڈیوں میں پہنچے ہوتے ہیں، قربانی کا جانور بیچنا ہو تو 3 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اٹے سٹے لگانے شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کی تیاری ہے۔ تو قبر کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ لوگوں دنیا کی چیزوں کے لیے تم محنت کرتے ہو، جبکہ دنیا کی چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں جتنی مہنگی جنت ہے۔ سلعۃ اللہ الغالیہ، تمہارے دنیا میں جو سامان ہے، چیزیں ہیں، ان تمام سامان اور چیزوں سے مہنگی چیز جنت ہے، اور اس مہنگی چیز کے لیے کوئی
دھیان نہیں، نماز جی کیا پڑھ لی، نہ جی کیا نہ پڑھی، باپ کا راج ہے، گھر کی شریعت ہے، رسول اللہ کے امتی ہیں، اسلام پہ ہمارا احسان ہے، جبریل علیہ السلام نے آنا ہے اور قدموں کے اندر جناب میری پھول بچھا دینے ہیں، حضور نے بخشا لینا ہے۔ یہ کہاں سے تصور سیکھ لیا ہے؟ یہ نظریہ کہاں سے آ گیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا محل حضور دیکھ کے آئے معراج پہ اور واپس آ کے کہتے ہیں عمر تیرا کیا بنے گا، تیری کیا تیاری ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کہا تھا عثمان آج کے بعد کوئی کام نہ کرے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ نہ کرے، اس عثمان کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس بات سننے کے بعد عثمان ذی النورین کے رونے میں اضافہ ہو گیا، قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا روتے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور فرمایا کرتے تھے جو اس گھاٹی میں پھنس گیا وہ ہمیشہ کے لیے پھنس گیا، جو اس سے بچ گیا وہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ میرے دوستو دعا کیا کرو، اس گھاٹی میں آ کر کے کامیابی کی تیاری کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے اس دن سے بڑا ڈرایا ہے اور مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ یہاں جب میں آؤں تو میرا اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ روزانہ جنازے بھی ہو رہے ہیں، میتیں بھی ہم اٹھا رہے ہیں، کندھے بھی دے رہے ہیں، دشمنیاں پھر ختم نہیں ہو رہی، پائی پائی نہ بولن لی تیار نہیں، دل چ آکڑا نے کرودے بغضے نفرتائیں، اسی کسے نو ہس دے وس دے ویکھن لی تیار ہی نہیں، رب تے ساڈا ایمان ہی نہیں۔ جے کسے نو اللہ نے 4 آنے دیتے نے اسی گھراں چ بیٹھے تبصرے کردے ہیں انہیں کتھوں لے لینے، ایک دوجا آندا ہے نہیں اے حلال دے پیسے نہ مکان نیچے بندا، یعنی اللہ پہ ایمان نہیں، نیگیٹیویٹی ہے، منفی تصورات ہیں، کوئی کسی کو کھاتے پیتے دیکھتا برداشت نہیں کرتا۔ میرا ایک دوست کہنے لگا، بزنس مین ہے، ایک میٹنگ میں بیٹھے بیٹھے مجلس میں کہندا جی قاری عظیم صاحب نے جمعے تو بعد نمازیاں نو کھانا کھواندے نے، انہاں نو لوگ بڑا پیسہ دیندے نے۔ میں کہا تو لوکاں دا نام لینا ہے تے اللہ دا نام لین لگیا زبان تھتھی ہوندی ہے، اے کیوں نہیں کہندا کہ اللہ دیندا ہے؟ جڑے لوگ دیندے نے تے تو بھی انہاں لوکاں چ شامل ہو جا، تو بھی دیا کر۔ اوے بھائی یہ دیکھو تا 4-5 تاجر نے وہ بڑا پیسہ دیندے نے، تسی بھی انہاں 4-5 تاجر شامل ہو جاؤ۔ او بھئی ان کے پاس تو سعودیہ سے گرانٹ آتی ہے، بھی سعودیہ سے اگر گرانٹ آتی ہے تو انہوں نے گرانٹ بھیج کے خود جنت لینی، تو نے نہیں لینی، تو بھی گرانٹ دے یا لگائی بھجائی کرنی سارا دن۔ صحابہ اکرام اس قبر کی تیاری کی، ایک دوسرے سے ٹریننگ لیتے تھے۔ حضور نبی کریم بارگاہ میں موجود ہیں، ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا دھیان کریا جی، ایک بندہ آ رہا جی جنتی ہے، سارے دھیان نہ ویکھیا، آپ نے نال خاموشی دا اشارہ بھی کرتا، وہ بیٹھا چلا گیا۔ پھر ایک دن محفل لگی، حضور نے فرمایا لو بھائی تانوں ایک بندہ وکھانے ہیں جنتی ہے، پھر دیکھا وہی تھا جسے پہلے دن کہا، پھر ایک دن محفل لگی، پھر کہا ایک شخص آ رہا ہے جنتی ہے، دیکھا تو وہی تھا جسے 2 بار جنت کی بشارت دی۔ ٹوٹل کتنی بار ہو گئی؟ ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، جا کہنے لگے یار میں کچھ 4 دن ابے ہونا نظر منہ ماری ہوگی کوئی تے تاڑے کر رہنا چاہنا، تو اس نے کہا اہلاً سہلاً خوش آمدید، اسی تاں بھائی نہ مہمان نو سدن لی تیار ہاں نہ کوئی آن لی تیار ہے، آن لی تیار نہیں اور بلاؤن لی تیار نہیں۔ وہاں آنے والے آنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور بلانے والے اہلاً سہلاً مرحبا، کیونکہ دنیا غرض نہیں تھی نا، یہاں ہم تو کیڑے نکالتے ہیں، اگر جائیں گے بھی تو کیڑے نکالیں گے۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کیا لے کے آیا ہے، ہمارے ذہن میں ہوگا کہ یہ ہماری کیا خدمت کرے گا، وہاں خیر کہاں سے آنی؟ جہاں جنت نتیجہ ہوتی ہے نا، وہاں دنیا کے یہ سارے مفاد نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، الفتیں آتی ہیں، محبت آتی ہے، اکرام آتا ہے۔ جنت کے لالچ میں انسان زندگی کی ہر سانس میں نیکی کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے۔ کچھ دن وہ صحابی ان کے گھر رہے،
دو چار دن کے قیام کے بعد کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں تیرے گھر میں اس لیے رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تجھے جنتی کہا ہے۔ اور اللہ کے بندے میں تو رات کو سوتا نہیں تھا، میں نیند کے بہانے جاگ کے تجھے دیکھتا تھا کہ میں تیری نیکی چرا لوں اور وہ کر لوں اور حضور بھی مجھے جنت کی بشارت دے دیں، لیکن مجھے کوئی انفرادی نیکی نظر نہیں آئی۔ اور ہم جاسوسی کرتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے گڈی کتھوں لئی ہے، ہم دھیان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ منڈا اے باہر کداں گیا ہے، منڈا باہر کداں گیا ہے۔ اور اگرچہ ڈنکی لگا کے ڈوبنا پڑے، وہ چڑیا تھی نا، 2 چڑیا تھی، دلہنیں تھی چڑے کی، ایک مہندی کے بارش پڑ رہی تھی مارتی تھی اس کو، وہ مہندی کے درخت پہ بیٹھی، پتوں میں سے بارش پئی تے رنگ چویا، قطرے او دے پران تے رنگ چڑھ گئے، واپس آئی تے چڑے دی او دے نا قربت ہوئی تے دوسری انہوں آندھی ہے تو اے مہندی کتھوں لائی ہے، وہ آندھی ہے کہ فلان جگہ نا موچیاں دی شادی ہے تے زردے دی دیگ پکن رہی ہے، کچھ ٹوبی لا کے آئی۔ انہیں کہا لو بھی ٹوبی لاؤ، انہیں تھوڑی لائی، انہوں تھوڑا رنگ چڑھیا، میں ذرا اور قریب ہونا، میں ٹوبی ذرا پوری پار نہ لونی، انہیں پک دی دیکھ ٹوبی لائی، ٹوبی لاؤں دیا بھڑک گئی، اگلے نے چک کے پرام باہر ماری۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا میں اور ٹوبی لگا کے ڈوب رہے ہیں یونان میں۔ یہ کیوں ڈوب رہے ہیں؟ کارچ ماما آندیاں نے فلانے دا منڈا باہر چلا گیا، ساڑھا ایتھے پھردا ہے، نکھٹو ایتھے تکے کھاندا پھردا ہے، فلانے نے پیسے کر لینے، انہاں اتے چبارہ پا لیا۔ یعنی دنیا مکان متھا یہ سر پہ سوار ہے، نماز کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، مدرسے کی فکر نہیں، جس بات کے لیے محمد رسول اللہ ہے اس بات کی فکر نہیں، جس بات کی وجہ سے کائنات باقی ہے اس بات کی طرف دھیان نہیں، جو باتیں قبر میں کام آنی ہے ان کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ آپ کو 12 بیٹے دے، 12 کے 12 یورپ چلے جائیں، ٹرمپ کے یار بن جائیں، امریکہ پہ ان کے جھنڈے لہرا جائیں، اٹھ مجھے دلیل سے ثابت کر ایک بیٹا بھی قبر میں تیرے کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، استغفار الولد للوالد مستجابہ۔ اگر باپ اپنے بچے کو صرف یہ سکھا جائے کہ میرے بیٹے اللہ سے میرے لیے معافی کس طرح مانگنی ہے، تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹا یہ کہے اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے ابو کو بخش دے، اللہ میری امی کو بخش دے۔ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بیٹے کی دعا پہ رب باپ کو بخش دیتا ہے۔ یہ کام آئے گا جو ہم نہیں سکھا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے اور نوجوان یہ سنیں، کہنے لگے حضور حل بقی علیہ من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما۔ یہ لفظ پڑھیں، حل بقی علیہ من بر ابویہ ابرہما بہی من بعد وفاتہما۔ اے اللہ کے رسول میرے امی ابو دونوں دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، کیا ان کے فوت ہونے کے بعد بھی کچھ کام ہیں ان کے جو میں نے کرنے؟ یہ تھے جیندیاں کوئی نہیں پوچھدا۔ اور صحابی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول امی کا کوئی کام ہے جو مرنے کے بعد بھی میں نے کرنا ہے، ابے کا کوئی کام ہے جو مرنے کے بعد بھی میں نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیندار معاشرہ، یہ رسول اللہ کے شاگرد، یہ صحابہ، یہ مرنے کے بعد بھی فکر کریں گے دیندار لوگ۔ فرمایا ہاں 4 کام ہیں تیرے امی اور ابو کے مرنے کے بعد جو تو نے کرنے۔ کتنے کام؟ بولیں کتنے کام؟ 4 کام ہیں۔ اچھا ان کاموں کے اندر دیکھیے دنیا، دکان، مکان، گاڑی، عہدہ، منصب، یہ ہے یا کچھ اور چیزیں؟ الاول الاستغفار لہما۔ میرے صحابی تو راتوں کو جاگ کے اپنے امی اور ابو کے لیے رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگا کر، یہ تیرے ماں باپ کا کام تیرے ذمے ہے جو مرنے کے بعد تو نے کرنا ہے۔ یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب الحمدللہ ماں باپ کی اولاد ہیں نا، سب کی امی بھی ہے، سب کے یہاں کوئی میرا 70 سال کا بزرگ بیٹھا ہے اس کے بھی ابو ہیں نا ماشاءاللہ، اگرچہ فوت ہو گئے تھے نا، کیا اس پہ یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی بیٹا ہونے کے ناطے سے 70 سال کی عمر میں راتوں کو رو کے اللہ سے اپنے ابے کے لیے معافیاں مانگے؟ ہم مانگتے
یہ پیغام آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ مدرسے سے۔ عظیم نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی ہے؟ مدرسے سے۔ یہ دین، یہ آخرت، یہ مدرسوں میں بنتی ہے، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نہیں۔ آپ نے جتنا دین سیکھا ہے یہ سکول سے سیکھا ہے یا مدرسے سے سیکھا ہے؟ یونیورسٹی کالج سے سیکھا ہے یا مولوی صاحب سے سیکھا ہے؟ جو ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت سیکھا ہے یہ درسگاہ مسجد سے سیکھا۔ مسجد مدرسے کی برکت سے دین ہے، اگر یہ نہ ہو تو بے دینی ہو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الاستغفار لہما۔ تیرے ذمہ یہ کام ہے کہ تو نے اپنے امی اور ابو کے لیے اللہ سے کیا کرنا ہے؟ معافیاں مانگنی۔ نمبر دو، ان بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے جن کے ساتھ تیرے امی ابو نے زیادتی کر لی۔ اگر تیرے ابو نے کسی سے زیادتی کی تو اس کے جا کے کہنا انکل میرے ابو دنیا سے چلے گئے، میں ان کا بیٹا ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے ابو کو معاف کر۔ ہمارے وہاں چنوں کا واقعہ ہے، باپ نے کسی کے پیسے دینے تھے، بیٹے کے پاس تھے، 2-3 اس نے چکر لگائے تو بیٹا آگے سے کہتا او میرے ابے دی قبر ہے، تو جانے میرا ابا جانے، او میرے ابے دی قبر ہے، تو جانے میرا۔ فیصل آباد کا واقعہ ہے، آگے میں جا کے سناتا ہوں اسی بات کو، مجھے آپ یاد کروا دیں۔ دوسرا کام ایک یہ کہ ان کی جگہ معافی مانگنی، ان کے دوستوں کی مجلس میں جانا اور ان سے کہنا ہے کہ میرے باپ کے بارے دل میں کوئی بات ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دو، میں بیٹا آپ کی بارگاہ میں خدمت میں ہے۔ رات کو اللہ سے روٹین کے الدعاء لہما، معافیاں مانگنے کے ساتھ ساتھ پوری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے۔ میرے صحابی تیرا ذمہ ہے، یہ تیرے ذمہ تو نے کرنا، تیرے ماں باپ کا کام ہے کہ تو نے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولیں تو جن کے والدین فوت ہوئے ہیں اور روزانہ چٹ لایا کرو یار، یا بالکل بھول گئے؟ سالی شمائی بھی قبر پہ نہیں جاتے، ان کی طرف سے وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ تیرے ماں باپ کے دل میں کوئی نیک خیال ہوں گے، نیک تمنائیں ہوں گی جو وہ پوری نہیں کر سکے، تو کوشش کر کے ان خیالوں کو پورا کر دے۔ اگر ان کی نیت تھی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، ان کی نیت ہوگی کہ میں دین کی خدمت کروں گا، آج اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو اپنے والدین کی اس نیت نظر کو پورا کر، یہ تیرے ذمہ حق ہے۔ یہ نہیں کہ باپ مدرسے میں 10,000 دیتا تھا تو تو نے 500 دے کے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد بند کر دینا، نہیں۔ انفاذ عہدیہما، تیرے باپ کے جو معاہدے تھے، جو باتیں تھی، جو دین کی کوشش وہ کر رہا تھا، وہ تو نے کرنی، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ڈیوٹی کون لگا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں، ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ مسجد بنائیں۔ کیا خواہش تھی؟ مسجد تعمیر کریں، لیکن وہ بندہ قرضے کے نیچے آ گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو کروڑوں روپے کا مقروض تھا۔ کتنے کا؟ کروڑوں روپے کا مقروض۔ 2 بیٹے نوجوان اس کے۔ جب باپ فوت ہوا تو ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں انہوں نے دکان کرائے پہ لے لی۔ جتنے لوگوں کے انہوں نے پیسے دینے تھے انہوں نے سب کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہمارے باپ نے جتنے پیسے دینے ہیں ہم دیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، لیکن آپ ہمیں مہلت دو۔ دونوں نے اللہ کا ترلا مارا، کہا اللہ ہم اپنے باپ سے بھاگے نہیں، مولا ہم نے نیت کر لی ہے، یہ آنے کہاں سے ہیں ہمیں پتا، میں نے آغاز میں بات کی تھی، ہمیں پتا، مولا دے دے، ہم نے اپنے باپ کا روپیہ اتارنا ہے، ہم نے لوگوں سے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے باپ کو قرض معاف کر دو۔ اللہ نے دکان انہوں نے سچے نیت سے شروع کی، اس کے باپ کی واقفیت بھی تھی، وہ نیک بھی تھا، اس کا نام صادق تھا، شاید نیتوں کا بھی سچا ہوگا۔ وہ جو کرائے پہ انہوں نے دکان لی تھی نا مارکیٹ میں، اللہ نے وہ دکان بھی ان کو دے دی، انہوں نے مول خرید لی، کام بڑھ گیا، ماشاءاللہ انہوں نے وہ مارکیٹ پوری خرید لی۔
وہ مارکیٹ پوری خرید لی اور اپنے باپ کا سارا قرض اتار دیا. باپ کی نیت تھی مسجد بنانے کی. اس مارکیٹ کی چھت پہ مسجد انہوں نے بنائی تو میرے پاس آئے, کہنے لگے شیخ صاحب الحمدللہ بڑے خوبصورت نوجوان نے تے اکھاں پار آئیاں انہاں دیاں, کہندے نے قاری صاحب کچھ سال تک لگ گئے نے پر اللہ سانو کامیاب کر چھڈیا ہے, آؤ تانوں مسجد وکھائیے, ساڈی مسجد دا افتتاح کرو, دعائے خیر فرماؤ. اسیں اوتھے جب تک زندہ درس قرآن کراواں گے تے ہر آن والے نوں اسی کھانا بھی کھواواں گے. وہ مسجد چل رہی مسجد ایک بچے یہ ہیں اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے او پئیے قبر تسی جانو تے میرے ابے دی. دوستو عزیزو اپنے بچوں کے سامنے نیک نیت کرو کہ پتر میرا ایک خواب ہے کہ میں نیکی دا کم کراں, میرا ایک خواب ہے کہ میں نیکی دا کم اللہ میرے کولوں لوے. گھر میں بیٹھ کے بچوں کے سامنے یہ بات کرو اور پھر آپ کے بچے میرے بچے جب یہ حدیث سنیں کہ اپنے ماں باپ کی نیک تمنائیں پوری کرنا تمہارا حق ہے, تمہارے ذمہ ہے, اللہ کی قسم جب وہ اس نیک میرے آپ کے خواب کو مرنے کے بعد پورا کرنے کے لیے سچی نیت کریں گے تو اللہ ان سے اسی طرح کروا دے گا جس طرح ان نوجوانوں سے جن کا باپ قرض میں گیا تھا, قرض بھی اتارا, اللہ نے بزنس بھی دیا, اللہ نے مارکیٹ بھی دی, اللہ نے مسجد بھی دی, ہم نے وہاں امام صاحب بھی دیے. کہنے لگے قاری صاحب ان کو اکیلا تنخواہ پہ نہیں رکھیں گے, اس قاری صاحب کو ساتھ کاروبار بھی کروائیں گے. ماشاءاللہ ساڑھے ہتھیں اس مسیطے آن والا ساڑھے تو گاں ہیں تے سانو ماشاءاللہ کسے کھاتے نہیں جے لے دا تے سانو خوشی ہوں دیئے. ساتھ شریک کر لیا, ساتھ مسکین اور کانا بنا کے نہیں رکھا. ہم تو امام خطیب کو کانا بنا کے رکھتے ہیں نا کہ 4 آنے دیتے تے نال وینے, یہ شکریہ ادا کردہ ہے کہ نہیں. اسے اس کے پاؤں پہ کیا کیا, کھڑا کیا. تو پیچھے خواہش کیا تھی کہ باپ کی نیک تمنا کو کیا کرنا ہے, بولیں. تو میں آپ نے بھی کوئی نیک تمنا کرنی ہے کہ نہیں, کوئی نیک ارادہ سوچنا ہے کہ نہیں. اولاد کی تربیت, دین کی تربیت, یہ چھوٹا سا ادارہ 20 بچوں کی شعبہ حفظ کی کلاس, طالبات ترجمہ تفسیر عامہ کلاس. ایک آدمی آگے لگ گیا, کچھ لوگ آپ میں سے ساتھ مل گئے, کچھ نے دعائیں دے دی, اللہ نے لہریں بہریں لگا دی. اللہ کی قسم آپ سچے نیت اور ارادے سے لگے رہو, 10 سال کے بعد آپ کے گاؤں کی ہر گلی میں حافظ قرآن ہوگا. اور ہمارے ذہن میں یہ ہے نا کہ مدرسے ہماری وجہ سے چلتے ہیں, یہ بھی سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھ کے دین پڑھتا سیکھتا تھا. ان کا دوسرا بھائی کام کرتا تھا, یہ کام پہ نہیں جاتا تھا, وہ کماتا تھا, یہ کھاتا تھا اور پڑھتا تھا, کمائی نہیں کرتا تھا, کمائی میں تعاون نہیں کرتا تھا. اس کمائی کرنے والے نے حضور کو کہا حضرت میں کاروبار کرتا ہوں, کماتا ہوں, یہ یہاں بیٹھا رہتا ہے, یہ کماتا نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, یہ تیری وجہ سے پڑھ رہا ہے؟ نہیں. آپ نے اسے کیا فرمایا, لَعَلَّكَ تُرْزَقْ بِي, اے کمائی کرنے والے میرے جانی اللہ روزی تجھے اس کی وجہ سے دے رہا. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا, ہماری وجہ سے ادارے چل رہے, نہیں, اداروں کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. حدیث سنو, لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ. حضور نے فرمایا کہ جب تک دنیا میں میرے رب کا نام باقی ہے قیامت نہیں آئے گی, لیکن جس دن میرا اور میرے اللہ کا نام رہنے والے نہ رہے تو کیا ہوگا, بولیں سیدی سے, کیا ہوگا, قیامت کب آئے گی, کب آئے گی قیامت, جب اللہ کا نام لینے والے, تو دنیا باقی رہے گی, نظام باقی رہے گا. تو یہ نظام باقی کس وجہ سے ہے, یہ جو مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آتی, یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب پڑھا جا رہا ہے, یہ جو قل اعوذ برب الناس کی تلاوت ہو رہی ہے, صحیح حدیث مسند احمد کی, سلسلہ صحیح کی, تقی الارض فلازک بدیہا الفزہ کمثل الاسطوان والذہب. قیامت کے قریب زمین الٹیاں کرے گی, الٹیوں سے سونے اور چاندی کے ستون باہر آئیں گے, جگہ جگہ سونا اور چاندی ڈھیر لگ جائیں گے. اللہ دنیا کو دکھائے گا کہ میں قیامت اس لیے نہیں لا رہا کہ میرے پاس خزانے ختم ہو گئے ہیں, خزانے جگہ جگہ ڈھیری ہو جائیں گے. حدیث کے جملے حضور علیہ السلام نے فرمایا, لوگ آئیں گے سونے کا ڈھیر دیکھیں گے اور منہ میں انگلی ڈال کے چبا کے روئیں گے کہ اس سونے کی وجہ سے, اس دنیا کی وجہ سے میں اللہ سے غافل رہا, اس کی وجہ سے میں آخرت سے دور رہا, قطعت
قطعت لہذا ویجیء السارق سرقت لہذا، چور آئے گا، کہا اس کے لیے میں چور بنا۔ یہ تو جگہ جگہ ڈھیر لگ گئے۔ رشتہ داری توڑنے والا جس کو اللہ نے 4 روپے دیے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا، حدیث کے جملے ہیں، آئے گا سونے چاندی کے ڈھیروں کو دیکھ کے منہ میں انگلی ڈال کے روئے گا اور کہے گا قطعت لہذا، کہ اس کی وجہ سے میں نے خاندان سے تعلق توڑ لیے۔ یہ ہے وہ دولت جس کی وجہ سے میں بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا۔ اتنی عام ہو جائے، قیامت سے چند دن پہلے یہ منظر ہوگا کہ جگہ جگہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور ادھر سے اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے، جبریل کائنات سے میرا قرآن اٹھا لاؤ، میرے رسول کا فرمان اٹھا لاؤ، ورق نہیں لانے، ان میں سے حرف اٹھا لانے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے کہ الماریوں کے اندر قرآن مجید پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے ورق ہوں گے، لیکن ان سے حرف اللہ اٹھا لے گا۔ ایک طرف سونے چاندی کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور دوسری طرف سے حرف، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علماء کو اٹھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کے دل میں رتی بھر رب کا نام ہوگا، اس کی بغل کے نیچے سے گزرے گی، اللہ اسے بھی اٹھا لیں گے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ دن بڑا دور ہے، قرآن کہتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم سے پوچھو وہ دن تمہارے سر پہ کھڑا، وہ دن دور نہیں ہے۔ باپ دادا بھی مر گئے ہمارے، یہ کہتے کہتے دیکھی جائے گی، ہم بھی کہتے ہیں بڑا ٹائم ہے دیکھی جائے گی۔ کب دیکھی جائے گی؟ جب وہ غسل دینے والے پھٹے پہ ڈال کے ناسوں کے اندر رونت تو نہ دیں گے، تب دیکھی جائے گی۔ یہ کتنے نوجوان ہیں جو برائی نہیں چھوڑ رہے، موبائلوں پہ گند دیکھتے ہیں، کہتے دیکھی جائے گی، کر لیں گے توبہ۔ کب توبہ کرو گے؟ ابھی رستے میں آتے ہم نے دیکھا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پتہ نہیں بچے ہیں کہ نہیں بچے، جب ٹھک کر کے پھڑک جاؤ گے تب دیکھی جائے گی۔ 2 ایکسیڈنٹ ہوئے تھے میجر رستے میں، تو جو ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہماری نہیں ہو سکتی تھی، انہیں مارا کس نے؟ اللہ نے۔ ہمیں بچایا کس نے؟ اگر اس نے بچایا ہے تو یہ وقت ہم نے لوگوں کو ٹانگیں کھینچنے میں ضائع کرنا ہے یا آخرت بھی بنانی ہے؟ منفی پروپیگنڈا ہے، مسجدوں کے اندر کلاسیفیکیشن ہے، تقسیم در تقسیم ہے، گروہ در گروہ ہے، کوئی بندہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل ہیں کے اندر کینسر کے پھوڑے بنے ہوئے ہیں اور نفرتیں ہیں کہ فرشتے گھن محسوس کر رہے ہیں۔ خدا نے اپنے دین کی فکر کو چھین کر کے ہمیں دنیا کی گندی فکر میں مبتلا کر کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگا دیا ہے۔ ہم کتنے غلیظ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ وقت کتنا قیمتی ہے، اور یہ دولت جب جگہ جگہ ڈھیر لگ جائیں گے، لوگ آ کے دیکھیں گے، کہیں گے اس کی وجہ سے سستیاں کرتے رہے۔ اور دوسری طرف سے قرآن اٹھانے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ پروگرام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے جبریل یہ دولت بڑی ہے، میں نے دین اپنا اٹھا لیا ہے، شرار الخلق، اب کائنات میں بدترین لوگ موجود ہیں، اب قیامت ان پہ آنی ہے۔ قیامت اس لیے آنی ہے کہ اب دنیا میں میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ تو جس گھر میں اللہ کا نام لینے والا نہیں، اس گھر میں کیا ہے؟ قیامت ہے۔ جس خاندان میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اس خاندان میں کیا ہے؟ بولے۔ تو یہ جو بچے آج پڑھ رہے ہیں، 10 سال اسی طرح ادارہ چلتا رہا، رہی زندگی خدا قائم رکھے، آپ کو ہر محلے میں حافظ قرآن نظر آئے۔ یہ جو بچے ہم نہیں پڑھا رہے، یہ امریکہ کی سازش ہے یا ہماری اپنی سستی ہے؟ یہ حکومت کی سازش ہے یا ہماری اپنی سستی ہے؟ یہ انڈیا کی سازش ہے یا ہمارے اپنے مکر ہیں؟ ہماری اپنی سستیاں ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر آخرت حاصل کرنے کا کوئی نتیجہ اور کوئی فکر نہیں ہے۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرے صحابی تیرے ماں باپ کے جانے کے بعد یہ تیری ذمہ داری ہے، اکرام صدیقی ہی ماں، جن بندوں کی عزت تیرا باپ کرتا تھا نا تو ان کی عزت کیا کر۔ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شہروں میں جن کے والدین علماء کی عزت کرتے تھے، ان کے بچے علماء سے باغی ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک دن اپنی ایک گفتگو میں حافظ صاحب ایک بزنس مین کو مخاطب کیا، وہ ریکارڈ ہے گفتگو، اربوں پتی آدمی، میں کہا حاجی صاحب یار خدا دیو بدیو وہ تسی سانو گھراں چ کی بنا کے پیش کیتا ہے؟ تہاڈے نے آنے سانو ویکھ کے کوئی سجے منہ کر لیندا ہے، کوئی کھبے منہ کر لیندا ہے، تسی سانو کو منگتے بنا کے پیش کیتا ہے گھراں چ؟ میں کہ آؤن گے تے پھٹیک پاؤن گے۔ او اللہ کے بندو ہم آتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ لے کے ہی آتے ہیں، خیر کا پیغام، آخرت کی فکر، دین سے جوڑنا، مدرسے سے جوڑنا۔ یہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ تعاون کر دو، اللہ کی قسم سینے پہ ہاتھ پتھر رکھ کے آپ کو کہتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا اللہ کے دین میں حصہ پڑ جائے۔
اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کے بچے ہماری عزت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ہوتے ہوئے جو ہمیں منہ نہیں لگاتے، آپ کے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا تعلق رکھیں گے؟ اور اس نسل میں دین باقی رہتا ہے جس نسل کے بچے علماء سے تعلق رکھیں، جو علماء سے باغی ہو جائیں، اللہ ان کی اگلی نسل کو اللہ کی قسم دین سے محروم کر لیتا ہے۔ جس گھر میں مولویوں کی چغلیاں ہوں گی، علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، مدرسے کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، قرہ کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، وہ بچے آئیں گے دین کی طرف؟ مجھے بتائیے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ اگلی نسل کیا ہو جائے گی؟ دین سے محروم ہوگی، اور جب دین سے محروم ہوگی تو اس نسل پہ کیا آ گیا؟ بولے قیامت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ قیامت آ گئی۔ اور قیامت تب آنی جب اللہ کا نام باقی نہیں رہا۔ میں آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کوشش کو رنگ کس نے لگانا ہے؟ میں آپ نے سوچنا ہے، اس سوچ کو پروان کس نے چڑھانا ہے؟ اللہ نے پروان چڑھانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سچا، میری امت کا جو شخص میری امت کے دفاع کے لیے، میری امت کی حفاظت کے لیے سچی نیت کر لے کہ اللہ میں نے تیرے حبیب کی امت کا فائدہ کرنا ہے، یہ کام میں نے ان کے لیے کرنا ہے، اگر اسے موت آ جائے وہ کام نہ کر سکے، سچی نیت کی بنیاد پہ اللہ اس کو وہ کام کرنے والوں کی صف میں جگہ عطا فرما دیں گے کہ اس کی نیت بڑی سچی تھی، اس کے ارادے بڑے سچے تھے۔ اپنے گھر کا ایک شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، جس میں لکھا ہو کہ میری یہ ڈیوٹی ہے، میرے 2 بچے یہ کرتے ہیں، بیٹیاں میری یہ کرتی ہیں، اور میرے گھر کا بل اتنا ہے، گھی کا خرچہ اتنا ہے، گندم کا خرچہ اتنا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہو کہ میرے گھر کے بچوں کے پاس مسجد مدرسے کی ذمہ داری بھی ہے، صفیں اٹھانے کی، صفیں بچھانے کی، ٹوٹیاں دھونے کی، واش روم دھونے کی۔ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم میرا گھر بنا دیا ہے نا، یہاں کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھا، اب اس کی صفائی بھی کر۔ رب کے گھر کو بنانا، اس کو چلانا، اس کی صفائی کرنا، یہ سارے کام نبیوں کے ہیں۔ میرے کاموں کے اندر نبیوں کا کام بھی ہونا چاہیے۔ آج کے بعد وعدہ کر کے جاؤ، کوشش کرو کہ اپنی زندگی کے اندر جہاں بہت ساری مصروفیات ہیں، میری زمین ہے، میری بھینسیں ہیں، میں نے دودھ دھونا ہوتا ہے، اور پھر میں نے گھر آنا ہوتا ہے، میں نے جناب علی فصل کی رکھوالی رکھنی ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں، بچوں کو سکول چھوڑنا، لے کے آنا، میں نے ناشتہ کرنا، میں نے روٹی کھانی، میرا سیاسی ڈیرا، میں نے لوگوں سے ملنا۔ جہاں یہ ہزاروں کاموں کی لسٹ ہے، اس میں ایک کام مسجد مدرسے کا بھی ایڈ کرو، اللہ تیری نسل میں دین منتقل کریں گے، دنیا روشن آخرت روشن۔ یہ کس کے کرنے سے ہوگا مجھے یہ بتائیے؟ یہ میرے آپ کے کرنے سے ہوگا، میرے آپ کے۔ تو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں۔ بلبل جو پانی لا رہی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے، اس سے آگ بجھ تو نہیں گئی تھی نا، لیکن اس کی کوشش کو اللہ نے سراہا اور اسے باغوں کی شہزادی بنایا۔ مسلم شریف میں ہے کہ یہ کرلی، یہ کوٹ کرلی، مسلم شریف میں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو کیا کر رہی تھی؟ یہ پھونک مار رہی تھی۔ تو اس کی پھونک سے آگ میں، اس کے تپش میں، اس کے علاؤ میں اضافہ ہو گیا تھا؟ نہیں، لانتیوں والا کام کر کے لانتی ہو گئی، وہ نیکوں والا کام کر کے نیک ہو گئی۔ نہ اس کی نیکی سے ابراہیم علیہ السلام کو فرق پڑا، نہ اس کا لانتیوں والا کام کرنے سے آپ کو کچھ فرق پڑا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کوشش چراغ بجھانے پہ لگا رہے ہیں یا چراغ جلانے پہ لگا رہے ہیں؟ بعض میں نے بندے دیکھے ہیں یہاں مارکیٹ میں، تجربہ ہے الحمدللہ، چونکہ مدرسوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، مولوی ہیں، علی وجہ البصیرت، ممبر و محراب کو قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، انہوں نے کہیے نا حسابہ کام ہونا رہا، وہ جی اللہ نے کرنا ہے۔ میں کہا ماشاءاللہ، میں نے نہیں سی پتا اللہ نے کرنا ہے حساب، تاڑی مہربانی، تسی من دسیا۔ یعنی لفظ اللہ بول کے جان چھڑاتے ہیں۔ میں کہا جی یہ میں نے پتا ہے اللہ نے کرنا، تو اسی دسو تسی کی کرنا ہے۔ تو اللہ جب بھی موقع دے دین کے کام کا، انشاءاللہ اس میں کیا کرنا؟ سچ مچ اور خود بھی قرآن سیکھو۔ رمضان آ رہا ہے، کم از کم ایک دن میں 3 پارے پڑھو۔ رمضان مکمل ہو جائے تو آپ کے 3 قرآن مجید آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں۔ قیام اللیل نہ چھوڑنا، تراویح نہ چھوڑنا۔ رمضان بار بار نہیں آئے گا، وقت گزر جائے گا، گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ کل کا دن اگر آپ نے کوئی نیکی نہیں کی، وہ گزر گیا، دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ آج آپ جلسے میں بیٹھے ہیں، یہ وقت آپ کے حق میں گواہ بن گیا، آپ نہ آئے ہوتے تو یہ گزر جانا تھا، گزر اب بھی جانا ہے، لیکن اب یہ وقت ہو سکتا ہے تیری میری بخشش کا باعث اور ذریعہ بن جائے۔
جس طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کے جب خواب میں آئے امام نوفل کے، انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ استاد جی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا بیٹے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا استاد جی اللہ نے کس بنیاد پہ بخشا؟ تو انہوں نے فرمایا برحلتی الحدیث، میرے بیٹے میں نے حضور کی حدیث کے لیے ایک سفر کیا تھا، اللہ نے اسے قبول کر کے مجھے بخش دیا، مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ منفی پروپیگنڈے سے باہر آئیے، مسجدوں کے اندر دروس کا انتظام کریں۔ 2 نوجوان کھڑے ہو کے قاری صاحب سے کہہ کے جائیں، 4 نوجوان، قاری صاحب آپ رمضان کے مہینے میں ہماری طرف سے 2 دروس کا انتظام کریں۔ انتظام آپ کریں اور اس کا جتنا بھی تعاون ہو وہ ہمارے ذمہ لگائیں، مسجد کو آباد کریں۔ مسجد کو دھونا ہو، صفائی کرنی ہو، ساؤنڈ میرے ذمہ، برتن میرے ذمہ، کھانا میرے ذمہ، کمیٹیاں ڈالیں، رمضان کے اندر افطاریاں کروائیں، خرچ کریں، مسجد کو بھر دیں، اللہ کے نمازیوں سے بندوں سے واعظ و نصیحت کی مجلس سکھائیں، یہاں سجائیں اور قرآن مجید پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، اور یہ بچے ان کو تلاوتیں سنائیں ساری رات۔ آخری عشرے میں یہ بچے چھوٹے چھوٹے، ان کے پیچھے آپ صفیں باندھ لیں اور ان کے پیچھے قیام کریں تاکہ آپ پہ رب کا رحم اترے، کرم برسے، اور آپ رمضان اس طرح گزاریں کہ یہ رمضان مرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے۔ سستی نہیں کرنی ہے، وقت انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا، قرآن مجید سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ مدرسوں اور مسجدوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جڑنا ہے، اور یہ چراغ جو جل گیا ہے اس کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے تاکہ یہ روشنی زیادہ ہو، تاکہ یہ روشنی اس میں جتنا ہم نے ایندھن بننا ہے، اس سے وہ پھونک نہیں بننا جس سے یہ بجھ جائے، بلکہ اس کا وہ ایندھن بننا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی حفاظت کرنی۔ ان بچوں کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھا کرو، انہیں پیار کی نظر سے دیکھا کرو، انہیں احترام دیا کرو تاکہ سکول کا بچہ یہ سمجھے کہ دین کا احترام ہے اور وہ اس طرف آئے۔ انہیں حافظ صاحب کہا کرو۔ اگر یہ مسجد میں شرارت کرتے ہیں تو مسجد کے اندر رونق ہے، خیر ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ باہر بازار میں پھرنے والے آواروں سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ اور جو نوجوان یہ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ کیا کرو، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو، ان کے لیے اور کچھ نہ کر سکو۔ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت طریقہ بتاتا ہوں دین کی مدد اور نصرت میں شامل ہونے کا۔ ان کے لیے اپنی تنہائیوں میں، نمازوں میں دعا مانگا کرو، اللہ جنہوں نے یہ شروع کیا ہے مولا انہیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اس علاقے میں شعبہ حفظ کی کلاس چل گئی، اللہ اس کو کامیاب کر دے، اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے قاری اور حافظ پیدا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا، اس سے پہلی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام جب میرا گھر بنا رہے تھے تو ساتھ یہ کہہ رہے تھے اللہ میں نے یہ تیرا گھر اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اسلام پہ رہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد اسلام پہ رہے، ہماری نسلیں اسلام پہ تب رہیں گی جب ہمارا تعلق اللہ کے گھروں کے ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ تعلق مضبوط کریں گے۔ درس مکمل ہو گیا، تھوڑے سے وعدے ہیں۔ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، رسول رحمت کا ارشاد ہے اللہ اسے ساری رات کی نیند کو عبادت میں تبدیل فرما دیتے۔ بڑے دھیان سے نوجوانوں، یہ نیندیں کام نہیں آنی، یہ دوبارہ آنا، ہم یہاں واپس آنا، اللہ کے جتنے مرضی ترلے مارے واپس آنا ہم نے، سستی نہ کرو۔ زبان پہ بیٹھے بیٹھے آوارہ جملے کہنے کی بجائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ۔ اب ہمارا معاشرہ عجیب ہے، کوئی منڈا نیک ہو جائے ماشاءاللہ داڑھی شاڑی رکھ لائے تے سر تے ٹوپی پا لے، قاری صاحب دے کہن دے سارے موڈے مار دیں بڑا نیک ہو گیا، بڑا نیک ہو گیا۔ تو جے کسی نو گناہ تو بعد ہدایت آ جائے 900 چوہا کھا کے بلیا جنو چلی، ایک شرمندہ کر دیتے اگلے بندے کو۔ وہ آندا 3-4 دن انہوں گلہ ہوندیاں، وہ کہندا او پئی نیکی ممی تاڑے نال دیں۔ تو ایک دوسرے کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ۔ تو انشاءاللہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کل سے فجر کے لیے ہم نے ایک بندے کو تیار کرنا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی انشاءاللہ۔ بندہ بھی تیار کرنا کہ آپ بھی ہونا ہے؟
حضور کا ارشاد ہے کہ فجر کے وقت آسمان سے فرشتے دنیا کی طرف منہ کر کے آوازیں لگاتے ہیں. ہم سب کا اس بات پہ ایمان ہے جو حضور نے فرما دی. کیا آواز لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگو تم نے اپنے گناہوں سے جہنم کو بڑا بڑکا دیا ہے، اٹھو، یہ وہ نماز ہے جو پڑھ لیتا ہے اس کے گناہوں سے بڑکی ہوئی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دے. تو یہ کون سی نماز ہے؟ پھر ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا، بشر المشائین فی الظلمات بنور التام، اے میرے فرشتے جا دنیا کے اندر جو لوگ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، وہ اندھیرے کی نماز کون سی ہے؟ فجر کی. جو اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، ان کے نام لکھ دے اور انہیں خوشخبری دے دے کہ میں نے ان کی قبر کے اندھیرے ختم کر دیے. یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے آسان ہے، منافق پہ بڑی بھاری ہے. اس میں صحت ہے. تو فجر کی نماز گھر کے اندر بچوں کو انشاءاللہ سونے نہیں دینا، بلکہ 7 سال سے جو اوپر ہے انہیں کیا کرنا ہے؟ بولیں. اور بیٹیوں کو تلقین کرنی، ان کی ماں کو کہنا ہے کہ ان کی نماز کا خیال کرنا. اور کل سے انشاءاللہ ہم نے رمضان کی تیاری شروع کر دینی ہے، اور فجر کے بعد قرآن مجید کھولنے اے چکول ماریاں چو مٹی مٹی چاڑو، انہاں نو صاف کرو. کتنی دیر ہو گئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ کیا اس دن کا انتظار ہے جب فرشتے حرف اٹھا کے لے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کائنات بجھتی نظر آئے گی، سونا چاندی جگہ جگہ ڈھیر لگ جائے گا، اور وہ بھاگیں گے. اس وقت انہیں اندر سے احساس ہو جائے گا کہ یہ دنیا چل رہی تھی قرآن کی وجہ سے. فرمایا آئیں گے، قرآن اٹھائیں گے، جب کھولیں گے ورق موجود ہوں گے لیکن حرف اللہ اٹھا چکا ہوگا. اور اس وقت قیامت کے فیصلے اللہ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور پھر زمین ہلے گی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. پھر زمین اڑا کے رکھ دے گی پرخچے. ویسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا. یہ رائی کے دانے بنا کے سنا اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. یہ رب کی مضبوط ترین مصنوعات کالعہن المنفوش. یہ روئی دھنکی ہوئی روئی، یہ دھلی ہوئی روئی اس کی مانند ہواؤں میں بن کے اڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر زمین سے پوچھے گا اے زمین تجھ پہ مکان تھے، دکان تھے، تجھ پہ چودھری رہتے تھے، بڑے بڑے دنیا کے مصروف ٹائی کون بزنس مین رہتے تھے. یا ارض عجبنی، اے میری زمین مجھے جواب دے. این اشجارکی و این انہارکی این الجبابرہ این ابناء الجبابرہ. اے زمین تجھ پہ بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے چودھری سیٹ تھے، اے میری زمین کدھر چلے گئے؟ یومئذ تحدث اخبارہا. زمین پھر بولے گی اور خبریں بیان کرے گی. خدایا وہ اس لیے باقی تھے کہ تیرا نام باقی تھا، لیکن وہ گمان میں تھے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ باقی تیرے ذکر کی وجہ سے تھے، تیرے نام کی وجہ سے تھے، تیرے حبیب کی بات کی وجہ سے تھے. خدایا وہ جابر گناہ کرتے تھے، میرا جی چاہتا تھا کہ نگل جاؤں، پر کہیں سے آواز آ جاتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہیں سے آواز آتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. تیرے اس نام کی لاج میں پھر انہیں اپنی زمین کے اندر دنساتی نہیں تھی، اور انہیں میں لقمہ نہیں بناتی تھی. اور وہ چلاک بن کے سمجھتے تھے ہمارے پاس طاقت بڑی ہے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تیرا نام اٹھا، میں نے پھر نسلیں اجاڑ کے رکھ دی، میں پھر ہلی. اذا زلزلت الارض واخرجت الارض. پھر میں نے سارے بوجھ نکالے، میں نے اپنے دل میں چھپے وہ غصے نکالے، میں نے اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کیا، میں نے پیس کے رکھ دیے. آج ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور جو تھیں وہ وہاں کام آنی ہے نا. وہاں کیا کام آنا ہے؟ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. صرف کہہ ہی نہ رہا، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کرو. میں الحمدللہ کر بھی رہا ہوں، کر بھی رہا ہوں، اللہ سے توفیق مانگ کے کر رہا ہوں. دوستوں کو، نوجوانوں کو، مجھے آپ میں سے کچھ نوجوان چاہیے جن کے بارے قاری صاحب کا فون آئے کہ مجھے نوجوانوں نے کہا ہے قاری صاحب ان نوجوانوں کو نماز سکھاؤ، انہیں ٹریننگ سکھاؤ. 10 منڈیاں نو لے کے کٹھیاں کر کے میت نو غسل دین دا طریقہ دسو. تانوں میت نو غسل دین دا طریقہ ہونا چاہیے. میت نو غسل دین دا ثواب سنو. صرف پورے دین میں یہ ایک حدیث ہے، اس جتنا اجر کسی اور کام کا نہیں. پورے دین میں، سارے دین میں ایک حدیث ہے جس کا یہ اجر ہے. حضور نے فرمایا من غسل میتا فکتما وستر عیوبہ.
جو بندہ کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے اس کا کوئی عیب دیکھتا ہے تو چھپا لیتا ہے، باہر آ کے نہیں بتاتا بڑا برا حال سی، نہ کاتما وسطر عیبا، اس کے عیب چھپاتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے۔ غفر اللہ لہ 40 مرہ، غفر اللہ لہ 40 مرہ۔ اور ابن حجر نے لفظ لکھے ہیں کبیرن، 40 بار اللہ آسمان سے اسے آواز دے کے کہتا ہے جا میرے بندے کو غسل دے کے دھونے والے، میں نے تجھے 40 بار گناہوں سے دھو دیا۔ اور حدیث کے لفظ ہیں اکیلے صغیرہ نہیں کبیرن، بلکہ کبیرہ بھی، بلکہ بولے کس کام پہ؟ یہاں ہمیں اپنی چودراہٹ یاد آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے سٹیٹس کی بات نہیں، اللہ کے بندو، اللہ سے معافی نہیں لینی ہم نے، تو انشاءاللہ معافی لینی ہے نا اللہ سے، تو یہ غسل دینے کی ٹریننگ لیں۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا آپ انہیں ملیں، گھر چ کوئی فوت ہو جائے تے بندہ نہ لبنا پوے تے ٹنڈیاں طرح پاسے نہ کھڑو وہ، بلکہ عزت دیو۔ ایک دی خواہش ہوئے میں غسل دینا ہے، دوجے دی خواہش ہوئے۔ یہ کرونا کے دنوں میں لاہور کا ایک شیخ مر گیا، بڑا امیر آدمی تھا، اللہ کی قسم ایمبولینس میں پڑا رہا، بچوں نے نکالا نہیں۔ اربوں پتی آدمی، میرا دوست اس نے مجھے خود بتایا، وہ موجود تھا وہاں۔ ایک بندے نے یہ حدیث سنی، وہ وہاں پہنچ گیا اپنے بیٹے کو لے کے موٹر سائیکل پہ، انہاں دونوں پیو پتا نے ایمبولینس چو کڈیا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لوایا، ایمبولینس چو کڈ کے انہاں غسل دیتا ہے دو پیو پتا نے، دو میں جیندے نے، دو میں کرونا نہ کوئی نہیں جے ماردہ، او ماردہ جنہوں وہ مارے۔ انہاں نے غسل دیتا، میاں جی غسل دے کے کفن سونا بڑا دے کے جو چلے نا، تے انہاں دے ایک رشتہ دار نے جیب چوں پیسے کڈے تے پیسے کڈ کے انہوں دین دی کوشش کی تھی، وہ غصے آیا، انہوں نے کہا شیخ صاحب کو شرم کرو، ایتھے بھی تجارتہ کرن لگ پئے ہو، جے روپیے پیسے نہ غسل ہوندے تے مامے خان تو دیندا، تیرے کو بہتے نے جڑے دے لوں آئے نے، تو دیتا یہ پیسے جیبی میں ڈال۔ میں نے تو حضور کی حدیث سنی ہے جو میت کو غسل دیتا ہے اللہ 40 بار معاف کرتا ہے، میں ہزاروں لوگوں کو غسل دوں مجھے اللہ ایک بار ہی معاف کر دے میرے لیے کافی ہے۔ میں تا اس معافی نہیں پجا پھردا تے تو آ گیا پیسے دے کے میری نیکی نو تولن لئی، جیبی چ پا پیسے، ہر تھاں تے تجا۔ اور جس کو اس نے کہا پیسے جیبی میں ڈال، میں اسے بھی جانتا ہوں، اور اس کی مسجد کے اندر میں درس دے کے آیا ہوں، اور اس درس میں میں نے یہ واقعہ بیان کیا، اسے سنا کے بیان کیا۔ اگر اسے معافی چاہیے تو اس کے بچوں کو نہیں چاہیے۔ میں قبرستان گیا، 2 لڑکے شوٹڈ بوٹڈ پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، دو میں ایک دوجے دے منہ ویکھ کے ہس رہے ہیں۔ میں کہا ہس کیوں رہے ہو؟ آندے نے ابے دی قبر تے ہیں سانوں دعا نہیں منگنی ہوندی۔ میں نے کہا آج تمہارا ابا مرا ہے، یہ پہلے کا نہیں مرا، وہ موت تو سب کو آتی ہے، لیکن یہ جو موت تمہاری وجہ سے ہے، جو شرمندگی اس کو تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ موت سے بڑی سنگین ہے کہ تمہیں جم پاڑ کے چلا گیا، لیکن تمہیں یہ نہیں سکھا کے گیا کہ قبر پہ آ کے سنجیدگی سے دعا کس طرح کرتے۔ کہتے ہیں میں شرم آتی ہے، میں نے کہا یہ بے شرموں کا کام ہے۔ ہماری مسجد میں میت ڈالنے کے لیے 2 نوجوان چارپائی لینے کے لیے ہے، میں نے کہا تمہارے گھر میں چارپائی نہیں ہے، کہتا وہ ڈیڈ باڈی میں تیرا پیو ہے، کیا شناختی کارڈ سے مرنے کے بعد نام ختم کر دے گا یا استعمال کرے گا؟ اگر تو اسے کو پوچھے گا کس کا بیٹا ہے، باپ کا نام نہیں لے گا تو۔ آج نوجوان باپ کو کہتے میرے لیے کیا کیا ہے، اسے کو کچھ نہیں کیتا، میرا نام نہ استعمال کری، پھر پتہ چلے گا کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس باپ کی شناخت نہیں ہوتی دنیا اسے کیا کہتی ہے آپ جانتے ہو؟ کہتا ہے ڈیڈ باڈی، میں نے کہا تیرا باپ ہے، شناختی کارڈ پہ نام اس کا، شناخت اس کی، اور چارپائی مسجد کی، ڈیڈ باڈی تیرا باپ ہے۔ گھر کی چارپائی، گھر کا کیس لگاؤ۔ کہتا نہیں جی ہم نے سنا ہے کہ میت کو چارپائی پہ ڈالیں تو گھر کے اندر یہ ہو جاتا ہو۔ میں کہا بدبخت وہ تیرا باپ ہے، مرتے وقت بھی تیرے اکرام کا حقدار ہے۔ میں نے انہیں بھگا دیا، لیکن اللہ کی قسم وہ پڑھے لکھے نوجوان یونیورسٹی کے اربوں پتی وہ نوجوان ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ گئے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پھر آ گئے خادم سے چارپائی لے گئے، انہوں نے باپ کو گھر سے چارپائی نہیں دی۔ یہ کرتی ہماری پڑھی لکھی اولادیں۔
انہاں لی مر رہے سویر تو شام تک، انہاں لی انے وا وٹاں بننے چھنگی جان ڈے ہیں، ایک ایک منٹ تو پانی دے لڑن ڈے ہیں، تھکے پراواں نو اسیں چھڈیا ہویا ہے اور صبح شام بے ایمانیاں اور دھوکے اور فراڈ اور ٹھگیاں اور تاڑیاں مار رہے ہیں۔ یہ اولاد جو کہتی ہے کہ 4 پائی پہ نہیں ڈالیں گے ابا ہے لیکن ڈیڈ باڈی ہے۔ میرے دوستو آؤ دین کی طرف آؤ، نوجوانوں میرے ساتھ وعدہ کرو میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو اور وہ اجر لو، یہاں ایک تنظیم بن جائے، ایک جماعت بن جائے، انجمن بن جائے، کتے اعلان ہوئے نا فلانا فوت ہو گیا، اعلان دے دوران ہی انہاں دے گھر کے 5-7 منڈے کھڑے ہون، غسل میں دینا، غسل میں دینا، غسل میں دینا، مرن والے دی عزت ہوے، لوگاں نو اسلام تے پیار آوے کہ اسلام کڈا خوبصورت دین ہے۔ یقین منو 5 عیسائی 10 اے منظر ویکھ لین، 11ویں منظر تے مسلمان ہو جان گے کہ یار اسلام اینی عزت والا دین۔ یہاں بندہ نہیں ملتا غسل دینے کے لیے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی قاری صاحب تسی غسل دے لیندے ہو؟ میں کہا تہاڈے ایک ہاتھ تھا میرے 2 نے، مجھ سے پوچھ رہے ہو کون سی چیز ہے جو مجھ میں اضافی ہے تمہارے اندر نہیں ہے؟ اچھے خاصے کاٹن کے کپڑے پہن کے قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہروں کے اندر بہتا ہی بیڑا غرق ہے، باپ کو قبر میں اتارتے بھی نہیں، مٹی کی مٹھ ڈالیں گے، جس طرح مٹی ناؤز باللہ نجس ہوتی ہے سٹ کے تنالی دوا دوا چاڑ کے، پھر کاٹن سے بھی نہیں لگاتے۔ 7 چیلے کھڑے ہوتے ہیں تولیہ لے کے، وہ شیخ صاحب کا بزنس مین کا وہ تولیہ صاف کرواتے ہیں اور سیٹھ صاحب کو گرمی سے پسینہ آتا ہے، ہانپتا کانپتا یہ ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھتا ہے، جان چھڑاتا ہے باپ سے۔ یہ باپ اس کے لیے اربوں خربیں اور انڈسٹریاں چھوڑ کر کے گیا۔ اولاد کو اپنی مرنے کے بعد کی فکر دے کے جاؤ کہ بیٹو مجھے یاد رکھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا تھا نا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، موت نظر آ رہی، بیٹوں سے پوچھ رہے بیٹو عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹو عبادت کس کی کرو گے؟ تو انشاءاللہ کچھ نوجوان ہیں بھئی، یہ میری بات جو ہوئی یہ سفر بڑا ہم نے مصروفیت میں سے وقت نکالا، اور میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے جو آپ نے دیا، آپ کا وہ ٹائم قیمتی جو یہاں گزرا ہے، جو اگر آپ باہر وہاں گزارتے اس سے یہ وقت قیمتی جو یہاں آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے شکریہ ان کا جنہوں نے ہمارے اس ٹائم کو قیمتی بنایا، وگرنہ یہ پتہ نہیں ہم سو کے گزارتے یا گپوں میں گزار دیتے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے اٹھانا ہے، جنازے کے غسل کی تربیت لینی انشاءاللہ، مسجدوں کی صفائی کی ذمہ داری لے لو کہ ایسی ٹوٹیاں دھونیاں نے، جیڑا منڈا ٹوٹیاں دھوے لیٹرین دھوے او دی شان چ فرق آوے او میرے کو آ جائے۔ میرا ایک دوست ہے اسے کینسر کی بیماری ہو گئی، کہنے لگا کہ قاری صاحب بڑی پریشانی ہے، تو رپورٹ بڑی اندر بڑی آنت کے کینسر کی آئی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نا مسجد کی صفائی کیا کرو اور واش روم بھی دھو دیا کرو، ٹوٹیاں بھی دھو دیا کرو، اور دھو کے نا تو دل میں رکھ کے کہ کس نیت سے دھو رہے ہو، مانگنا نا اللہ سے، بس نیت دل میں رکھنا کہ اللہ جس طرح میں تیرا گھر دھو رہا ہوں نا اس طرح مجھ کو بھی بیماری سے دھو دے، تو دھو کے تو چلا جا۔ وہ مسجد میں جانے لگ گیا، بیوی کو بچوں کو لے کے، کینسر جو بیماری موذی ہے اللہ سب کو محفوظ فرمائے، نوجوان تھا۔ میاں صاحب انہوں نے لیٹرینا تو نخار چھڑیاں، ٹوٹیاں توتیاں، لیٹرینا صفاں صاف، روزانہ مسجد کی صفائی، روزانہ مسجد کی صفائی، روزانہ چمکا چمک، امیر فیملی کا نوجوان، بیوی رات نو جائے، میں کیا ویکھ ویکھ کے جامی وے کوئی ویکھے نا تو ہی پتہ نہ لگے کون کردا ہے۔ انہیں ایک مسجد مال لئی ذہن چ وہ صفائی کرنا پہ۔ ایک دن مجھے فون آیا کہنے لگا قاری صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں کہا میں چنو سے جمعہ پڑھا کے جا رہا تھا، تو میں کہا میں موٹر وے پہ ہوں، کہتا میں بھی موٹر وے پہ ہوں۔ میں نے کہا میں اس انٹرچینج سے چڑھا ہوں، کہتا میں اس انٹرچینج سے چڑھا ہوں، تو میں نے کہا میں اس طرف ہوں، وہ کہنے لگا میں اس طرف ہوں، تو موٹر وے پہ ایک جگہ ہماری ملاقات ہو گئی، وہ اس طرف تھا میں اس طرف تھا، اس نے گاڑی روکی، وہ بے پرواہ ہو کے گاڑیاں چھون چھون کرتی گزر رہی تھی۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ موٹر وے پہ گاڑی کتنی تیز گزرتی، اندر بیٹھ کے تو پتہ نہیں چلتا۔ اڑتا ہوا آیا اور مجھ سے جپھی ڈالی، کہنے لگا قاری صاحب رپورٹ کروا کے آیا ہوں، بیماری ہے ہی نہیں، بیماری کہتا بیماری ہے ہی نہیں، تو روئی یا وہ روئی۔ میں کہا بس مسیح نہ جڑ جا، مسیح نہ چھڑی، مدرسہ نہ چھڑی، اسی ہوتے شعبہ شروع کرتا، اس ٹائم 120 بچے پڑھ رہے ہیں۔
تے گھروں حافظ صاحب 5 AC لا لیا ہے 5 تے لیا کے لا تے مسیتے تے مسجد والے مینوں کہن اے 5 AC لا گئے تے بیلے دے پیو نے دینا میں انہوں فون کیتا میں کہا AC لا آیا ہوں مسجد والے پریشان نے انہوں نے کہا استاد جی جنی دیر جینا بل بھی میرے ذمہ میں کہا تو سچی نیت کر اے بل آنا کتھوں اے تیرا کام نہیں اے کیدا کام ہے اے کیدا کام ہے اے اللہ دا کام ہے اللہ نے اتھے مدرسہ چلاتا ماشاءاللہ ایک نوجوان متاثر ہو کے واللہ العظیم سچی بات ہے یہ قسمت سے ہوتا ہے کہ اتنی اچھی باتیں یاد آ جاتی ہیں پتہ نہیں کس اخلاص سے حضرت حافظ صاحب اسلام آباد سے آئے میں نے تو اجازت مانگی تھی اعجاز الرحمان صاحب سے کہ مصروفیت ہے کوئی یونیورسٹی کی آ گئی تو میں تو پروگراموں جلسوں پہ زیادہ جاتا نہیں تو انہوں نے کہا نہیں بھی آپ ہمارے گاؤں میں ایک بار ضرور آئیں تو اس میں آپ یہ بات بھی سن لیں وہ کہنے لگا قاری صاحب یہ جو مدرسہ آپ شروع کرنے لگے ہیں نا تو اس کا کھانا میرے ذمہ بچوں کا کھانا غور سنو گل نہ غور نہ گل سنو منڈا نوجوان کی کہنے لگا کھانا میں کہا دھیان ہے 2 دن مہمانوں نو کھانا کھوائیے تے منہ تیجے پاسے لگ جاندا ہے تے چیتا بھولن لگ پیندا ہے ہن کی لے کے آئی تو بچے رہشی ہیں 3 وقت کا کھانا ہے کہندا استاد جی میرے ذمہ میں کہا گل سن بھجی نہ نیت سچی کر لا اللہ سونا میں بھجنا نہیں اے آنا کتھوں ہے اے او دا مسئلہ ہے آج 4 سال ہیں اس مدرسے کو کتنے سارے بولو کتنے خدا قسم واللہ الذی خلقانی 4 سال ہے وہ اکیلا نوجوان 4 سال سے 100-125 بچے کا 3 وقت کا کھانا نہیں تے اللہ نے پھرکیاں کماتیاں انہیں اللہ سے قرض چڑھایا اللہ نے بدل کے دیتا انہیں ہور دیتا اللہ نے بدل اس کو اللہ نے کاروبار میں بے تحاشا برکتیں دے دی میں نے کہا اپنے دین کے کام کو اس ترقی کے اندر نہ پرکھنا کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے یہ دین کے کام کے لیے چن لینا ہی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے تجھ پہ کہ تجھے اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے اللہ ہمیں معاف فرما دے انشاءاللہ نوجوانوں کو مسجد میں لانا رمضان چنا رونق لاؤ سارے ہیں جی تراویحاں پڑھنی ہیں انشاءاللہ افطاری کراؤ سارے گھراں چوں نا سامان لے آؤ جیدے گھر سیب نے سیب لے آوے جیدے گھر کھجوراں نے کھجوراں لے آوے جیدے گھر زمزم میں تھوڑے جاؤ لے آ کے کٹھا دسترخوان لاؤ تے لے آ کے نا ایک دوسرے کو آ یار روزہ ساڑھے نا مسیتیں کھولنی افطاری کر کے نماز پڑھو تے جا کے روٹی کھاؤ ایتھے افطاری کرو تے نال کسی ایک ادھے نو کراؤ اسے بہانے تاڑی کھجور کے دے منہ چلے گی پورے روزے دا اجر پورے روزے دا اور اتنی بڑی نیکی کہ شہیدوں سے آگے آپ کو لے جائے اللہ آپ کی اس مسجد کو آباد کر دے جو میں نے رہنمائی کی ہے اللہ اسے قبول فرما لے تو آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں انشاءاللہ میرے خیال میں منشا قادری صاحب نے کلام پڑھنا ہے اے نا کلام چینا کھب جوں تو میرا کلام تانوں یاد ہی نہ رہے تاڑی مہربانی ہے میریاں گلاں یاد رکھیا جی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین اللہ سب کو آباد رکھے والسلام ورحمۃ اللہ